السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قطر ایک اسلامی ملکوں میں سے ایک ایسا اسلامی ملک ہے، چھوٹا سا ہے، جس نے ایک مثال قائم کر دی، پوری دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر دی ہے۔ ناظرین، فیفا ورلڈ کپ جو قطر کے اندر ہو رہا ہے اور اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ قطر نے اسلامی ملک ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ناظرین، قطر میں فیفا ورلڈ کپ جاری ہے، لیکن مغربی ممالک نے کہا کہ یہ ایک ایسا اسلامی ملک ہے، وہاں پہ ہم جو ہے اپنی مرضی سے جو کچھ مرضی کریں۔ لیکن ورلڈ کپ جب بھی ایسے ہوتا ہے، کسی بھی ملک میں ہوتا ہے، وہاں پہ عیاشیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ شراب نوشی ہوتی ہیں، وہاں پہ جوا چلتا ہے۔ لیکن قطر نے صاف ستھرا مغربی ممالک کو جواب دے دیا کہ ہم 28 دن کی خاطر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر ورلڈ کپ کا پاکستان کا میچ کسی کے ساتھ ہو، کسی دوسرے ملک میں، لوگ میچ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، نہ اذان کا فکر، نہ نماز کا فکر، نہ چھوٹے کا فکر، نہ بڑے کا فکر، نہ والدین کا فکر، حتیٰ کہ بچے بھی اتنے شور و غل میں اور ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں اور میچ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی بات کسی کی نہیں سنتے۔ ناظرین، قطر نے ایک ایسا حق ادا کر دیا، دین اسلام کی مثال قائم کر دی کہ پوری دنیا جو ہے قطر کو مبارکباد دے رہی ہے، داد دے رہی ہے اور تعریف کر رہی ہے۔ تو دوسرے ممالک سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، ہم اپنی منمانیاں کریں گے، لیکن قطر نے کہا یہ ہماری سرزمین ہے، وہاں پہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام ہمیں جو ہے وہ ایک تعارف بتاتا ہے، یہ جو رنگ، نسل، تہذیب جو ہے، یہ جو قومیں بٹی ہوئی ہے، کوئی یورپ میں رہتا ہے، کوئی پاکستان میں رہتا ہے، کوئی بنگلہ دیش میں رہتا ہے، کوئی اٹلی میں رہتا ہے، یہ جتنی بھی قومیں ہیں یہ صرف تعارف کی بنا پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اگر کسی عجمی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اگر کوئی فقیہت حاصل ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ یہ رنگ، نسل اور ایسی چیزیں ساری جو ہیں یہ صرف اور صرف تعارف کی بنا پر ہیں۔ ناظرین، قطر کے اندر بہت سارے دوسرے ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پورا میڈیا وہاں پہ ہے، پوری دنیا کی نظریں جو قطر پہ ہیں، لیکن قطر نے کہا ہم 28 دن کی خاطر جو ہے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قطر کے اندر جب فیفا ورلڈ کپ کا افتتاح ہوا، وہاں کہاں سے افتتاح ہوا؟ آج تو دنیا کے ممالک میں کہیں بھی چلے جائیں، جب بھی کوئی تقریب ہو وہاں پہ کوئی افسر آتا ہے اور اسے افتتاح کیا جاتا ہے۔ لیکن قطر ملک نے ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ ورلڈ کپ کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ اور ناظرین، ہمیں بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ کاش کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت آ جائے کہ وہ بھی ایک پاکستان کے اندر ایک مثال بنے، مثال قائم کر دیں۔ پاکستان خالص جو ہے اسلامی ملکوں میں سے ایک ایسا ملک ہے جو دین اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ قطر نے جب فیفا ورلڈ کپ کا افتتاح کیا اور مغربی کو تہذیب کو، مغربی دنیا کو بتا دیا کہ ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، وہاں پہ کسی کو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی کھلے کپڑوں کے اندر نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ تہذیب کے اندر، دائرے کے اندر رہتے ہوئے آئے گا اور میچ دیکھے گا۔ ناظرین، قطر نے ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ جب بھی ورلڈ کپ کا افتتاح ہوا، اذانوں کے لیے مؤذنوں کو اسپیشل رکھا گیا جو خوبصورت انداز میں اذانیں پڑھیں گے، اسلامی مراکز قائم کیے گئے اور ایسے ایسے نمونے قائم کیے گئے کہ وہاں سے دین اسلام کی فضا پھیلے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ اینکر بتا رہا تھا کہ وہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک، علماء کرام کا انتظام کیا گیا کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے اس میچ کے اندر۔ اگلی بات یہ ہے کہ قطر نے ایک ایسا، ہر جو ہے وہ اس ورلڈ کپ کے اندر جو شریک تھا، میچ دیکھنے کے لیے آیا تھا، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کی چیئر کے اوپر انہوں نے ایک بہت ہی پیاری
खुशबू का एक इंतज़ाम किया, जायमाज़ का इंतज़ाम किया, तस्बीह का इंतज़ाम किया। मेरे एक दोस्त ने बताया कि कारी साहब कतर ने कमाल कर दी है और पूरी दुनिया के अंदर मिसाल कायम कर दिया और इस्लाम होने का हक अदा कर दिया है। नाज़रीन, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। देखें, एक छोटा सा मुल्क है और उसने एक मिसाल कायम कर दी और दुनिया को बता दिया, मगरबी दुनिया को बता दिया कि हमारी ज़मीन पर आकर आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, बल्कि आपने हमारे तरीक़ाकार के मुताबिक चलना है। जब अज़ान का टाइम हो जाता था, मुअज़्ज़िनीन अज़ान देते थे, पूरी दुनिया में आवाज़ गूंजती थी। देखिए, जिस बच्चे ने कुरान मजीद की तलावत से वर्ल्ड कप का इफ्तिताह किया, हाफ़िज़ कुरान है, ये कुरान की बरकतें हैं। कल क़यामत का रोज़ होगा, सबसे पहले आगे हाफ़िज़ कुरान है, उसके बाद पूरी दुनिया पीछे होगी। चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है, लेकिन एक कदर कीमत अगर किसी की कदर कीमत है तो सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़िज़ कुरान की है। नाज़रीन, देखिए, पूरी दुनिया ने देखी है, वो मज़ूर बच्चा था जिसने खूबसूरत अंदाज के अंदर तलावत कुरान मजीद लोगों को सुनाई और वहाँ से आगाज़ हुआ। तो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हम इसके ऊपर गौर करें, फ़िक्र करें। हमारे ऊपर कोई भी खुशी आ जाती है या ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है, हम अपने रब को बुला देते हैं। हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए। जिस रब ने हमको पैदा किया है, हमने उसकी खातर हमें उसको नहीं बुलाना चाहिए। जब फ़ारग वक़्त मिलता है तो हम अपने अल्लाह को सजदा करते हैं, जब वक़्त फ़ारग नहीं होता उस वक़्त हम अपने रब को बुला देते हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया ने कतर को इस्लाम पेश किया है और इज़्ज़त की निगाह से देखा है और मुबारकबादें दी हैं। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले अगर है तो दीन है, दीन इस्लाम है। पाकिस्तान इसलिए बना है, मुसलमान की शनाख्त इस्लाम है। जो भी शख्स इस्लाम पे अमल करेगा वो दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब होगा। एक दफ़ा फिर मैं आप पूरी दुनिया को एक नसीहत करता हूँ, पूरे आलम इस्लाम को एक नसीहत करता हूँ। ये कतर ने एक हमारे लिए एक मिसाल कायम कर दी है। अल्लाह से दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत अता फरमाए और हम किसी बड़े से इफ्तिताह ना कराएं, बल्कि हाफ़िज़ कुरान से इफ्तिताह कराएं। अल्लाह से दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो।